Welcome to another session of Mahiyatul Amraz, Pathology in Unani System of Medicine. ہم نے اس سے پہلے اسباب کا جنرل ڈسکرپشن کا مطالعہ کیا تھا اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اسباب عامہ میں اسباب سابقہ، اسباب واصلہ اور اسباب بادیہ تین اہم اسباب ہوتے ہیں، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اسباب کے کچھ اثرات ذاتی ہوتے ہیں، کچھ عرضی ہوتے ہیں۔ تو اسباب کی جہاں اسباب عامہ کی مختلف طریقوں سے تقسیم کی گئی ہے، اس میں ایک تقسیم ہم نے دیکھ لی، اور اس کی ایک تقسیم اسباب مخلفہ اور غیر مخلفہ کے اعتبار سے ہے۔ تو اسباب مخلفہ کیا ہے اور اسباب غیر مخلفہ کیا ہے، اس کو آج ہم اس سیشن میں دیکھیں گے۔ تو اس کا صحیح تلفظ ہے مخلفہ اور غیر مخلفہ، مخلفہ اور غیر مخلفہ۔ تو اسباب مخلفہ وہ ہیں جو اسباب مخلفہ کیا ہیں؟ وہ اسباب ہیں جن کے ختم ہو جانے پر بھی ان کے اثرات باقی رہ جاتے ہیں۔ سابقہ، واصلہ اور بادیہ میں یہ کانسیپٹ تھا کہ کون پہلے ہوتا ہے، کون بعد میں ہوتا ہے، کون انٹرنل کوز ہے، کون ایکسٹرنل کوز ہے۔ البتہ اس میں اپروچ یہ رہی کہ ہم انٹرنل کوز کو ٹارگٹ کریں گے یا ایکسٹرنل کوز کو ٹارگٹ کریں گے۔ یہ براہ راست بیماری کوز کر سکتا ہے، اس کو اسپیشلی ٹارگٹ کرنا ہے، یا یہ کسی واسطے سے بیماری کوز کر سکتا ہے تو اس کو بھی ڈائگنوز کرنا چاہیے، اور اس کو پہلے ہی وہ اسٹیج آنے سے پہلے اس کو ٹریٹ کرنا چاہیے۔ تو یہ سب ہم نے دیکھا تھا۔ مخلفہ غیر مخلفہ میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ اسباب کون سے ہیں جن کے ختم ہو جانے پر ان کے اثرات باقی رہ جاتے ہیں، اور وہ اسباب کون سے ہیں جن کے ختم ہو جانے پر ان کے اثرات باقی نہیں رہتے۔ تو اس اعتبار سے اسباب مخلفہ زیادہ اہم ہو جاتا ہے کہ ان کا اگر ازالہ بھی کر دیا جائے، جو کہ طب یونانی میں بہت اہم اصول ہے کہ اگر سبب کا ازالہ کر دیا جائے تو بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ لیکن ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ کچھ اسباب ایسے ہیں کہ ان کا ریڈیکل کیور جو ہوتا ہے وہ سبب کو اور روٹ کوز کو ہٹا دینے کے باوجود، روٹ کوز کو بالکل ٹھیک کر دینے کے باوجود بھی وہ اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو لفظ مخلفہ جو بنا ہے یہ خلف سے بنا ہے۔ خلف کا مطلب ہوتا ہے پیچھے چھوڑ جانا۔ تو جو اپنے پیچھے اثرات چھوڑ جائیں ان کو ہم کہتے ہیں اسباب مخلفہ۔ اس کی مثال ہے چیچک کے دور ہو جانے کے بعد بھی اس کے نشانات رہ جاتے ہیں۔ تو پہلے یہ چیچک ہوا کرتا تھا اس کے بعد اسمال پاکس، تو اب یہ بیماری تو ایریڈیکیٹ ہو گئی ہے، لیکن جو اس کے جیسے اسے ملتے جلتے جو بیماریاں ہیں جیسے چکن پاکس ہے یا اور جو دوسری بیماریاں ہیں جو جسے آج کے زمانے میں چکن گنیا ہیں اور بھی بیماریاں ہیں، تو یہ جو بیماریاں ہیں یہ اپنے اثرات چھوڑ جاتی ہیں اور کچھ نہ کچھ پرابلم پیشنٹ کو باقی رہ جاتا ہے، اگرچہ ہم اس کا کمپلیٹ ٹریٹمنٹ کر دیں۔ کمپلیٹ ٹریٹمنٹ سے مراد جو بخار اس سے پیدا ہوا تھا، جو جراثیم بدن میں آئے تھے وہ کمپلیٹلی ٹھیک ہو جائیں، لیکن اس کے باوجود اس کے نشانات باقی رہ جاتے ہیں۔ تو ایسے اسباب کو ہم خاص طور سے ٹارگٹ کرتے ہیں، تاکہ بلکہ ہم خاص طور سے ایسے اسباب سے بدن کو بچانے کی زیادہ کوشش کرتے ہیں، اور زیادہ پریونٹیو گائیڈ لائنس ایسے اسباب کے لیے ہوتی ہیں، یا ایسی بیماریاں جو اس طرح کے اسباب کی وجہ سے ہو رہی ہیں تو ان سے زیادہ بچاؤ کی کوششیں کی جانی چاہیے۔ البتہ جو اسباب غیر مخلفہ ہیں وہ نقصان زیادہ نہیں کرتے، جن کے ختم ہو جانے کے بعد ان کا اثر بھی بدن سے ختم ہو جاتا ہے نا، وہ ان کا کوئی اثر پیچھے نہیں چھوٹتا ہے۔ مثال کے طور پر درد کا سبب اگر دور ہو جائے تو پھر اس کا کوئی اثر باقی نہیں رہتا۔ سر میں درد ہوا تھا،
اس کا سبب یہ تھا کہ کوئی گرم چیز کا استعمال کیا جا رہا تھا. اب وہ گرم چیز کا استعمال ترک کر دیا گیا تو سر کا درد بھی ٹھیک ہو گیا. یا مثال کے طور پر نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے سر میں درد ہو گیا تھا. اب پیشنٹس کو، اس مریض کو سلا دیا گیا، نیند آ گئی. اب جب نیند پوری ہو گئی تو سر کا درد بھی ٹھیک ہو گیا. لیکن اس میں یہ بات نہیں ہوتی کہ کاز دور ہو جانے کے بعد کوئی اس کا اثر باقی رہ جائے. اگر اثر باقی رہ جائے گا تو وہ سبب اسباب مخلفہ میں شامل ہوگا. So we have discussed earlier the asbab amma is categorized into different asbab according to different approaches. So one approach was asbab sabiqa, asbab badiya and asbab wasila, where we target the causes. We analyze either causes are internal or the causes are external. Either cause is directly responsible for any disease or it is indirectly responsible for any disease, so that the internal causes or external causes which we have to address must be known. And if the cause is indirectly causing any disease, we can take appropriate measures to prevent that mean of causing the disease, and we can take appropriate preventive measures. And if it is directly causing, then we have to be very vigilant in such conditions to prevent the disease, to prevent the body from such diseases and such disease processes. While this in this asbab mukhallifa and ghair mukhallifa, the approach is what type of cause is there, the severity of cause and the extent of damage which is produced by the cause is analyzed, and it must be appropriately addressed. If the cause is severe enough, it may produce extensive damage or it may produce long-term effects, long-term adverse effects, then such type of causes, such causes and such asbab must be prevented, and must be human body must be protected from such asbab. So what are asbab mukhallifa? The term mukhallif means it is derived from khalf. Khalf means leaving behind or behind. So asbab mukhallifa are those causes after removal of which, even after removal of which, their mark or their scar or their effects remain. So such kind of causes which leave behind the impression or the mark or the scar, in kind of scar on the body, is called as sabab mukhallif or asbab mukhallifa. For example, scar of smallpox even after recovery. The patient has completely recovered from smallpox, which is a very deadly condition, a disease which was very deadly disease. Now it has been eradicated according to WHO. But the diseases which are similar to smallpox, which may cause a scar after recovery, such as chickenpox or other diseases, so they may be categorized into asbab mukhallifa. So such diseases must be properly and more aggressively addressed, and preventive measures are more cautiously be taken. And other causes are called as asbab ghair mukhallifa, or the asbab which are not leaving any mark, the causes after removal of which no mark remains. For example, no mark or sign after removal of cause of pain. Okay. For example, a patient is suffering from headache. The cause was sleeplessness, or the cause was
incomplete sleep, we advise the patient to take a proper sleep, or if he could not be able to sleep right now, then we can advise them some sedatives or anything which is safe to use to induce the sleep. And after taking the sleep, patient recovers completely from headache. So such type of recovery which leaves no mark behind will be such type of diseases and such causes. Here the sleeplessness is the cause. So such causes are called as asbab ghair mukhallifa. They are not harmful, they are not causing long term damage, but asbab mukhallifa is causing long term damage. So in Unani medicine it is known that it has a radical cure, and it is addressing the root cause of the disease. Even after addressing root cause of disease and the proper line of treatment, the important line of treatment in urinary disease is to remove the cause. So even after taking all the measures to remove the cause, sometimes marks or signs of the disease remains, scar may remain. So in that condition other appropriate measures may also be taken, but the main target for such factors is to prevent as much as possible the human body from such causative factors which are called as asbab mukhallifa. देन इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है जो तिब्ब यूनानी में असबाब के तनाजुर में बयान किया जाता है, वो है असबाब ज़रूरिया और गैर ज़रूरिया। तो क्या है असबाब ज़रूरिया और गैर ज़रूरिया, और इनका क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, इसको हम देखेंगे। तो पहले तो ये बात जान लें कि इन असबाब को जो बदन में किसी किस्म का तग़य्युर पैदा करने वाले होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, और बदनी हालत की हिफाजत करने वाले असबाब को क्या कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमने किसी हद तक सबब के ज़ैल में बताया है कि सबब वो होता है जो किसी बदनी हालत, कोई नई हालत पैदा कर दे, या वो होता है जो किसी हालत को बरकरार रखे। तो उसी को यहाँ कहा जा रहा है कि जो नई हालत पैदा करने वाला है, मतलब हालत बदन में तब्दीली करने वाला, तग़य्युर कहते हैं तब्दीली करने वाला। तो जो हालत बदन में तग़य्युर करने वाले असबाब होते हैं उनको हम असबाब मुग़य्यरा कहते हैं। मुग़य्यरा तग़य्युर से बना है, या जिसे तब्दीली कह सकते हैं। असबाब मुग़य्यरा बदनी हालात में तग़य्युर पैदा करने वाले असबाब, जैसे बीमारी के जितने असबाब हैं। सेहत की हालत में कोई शख्स है, बीमारी का कोई सबब उससे पेश आ गया, तो अब उसकी हालत बदन बीमारी की हो जाएगी, गोया कि हालत में तग़य्युर पैदा हो रहा है, और ये असबाब मुग़य्यरा है। ठीक है। और इसी तरह बीमारी की हालत में कोई शख्स है, हमने ऐसी दवा इस्तेमाल की जो कि हालत बदन को सेहत की तरफ लौटा दे, तो इसे भी हम कहेंगे असबाब मुग़य्यरा या सबब मुग़य्यरा है। या बदनी हालात की हिफाजत करने वाले असबाब, तो जो हालत पहले से है उसको कंटिन्यू करने वाले असबाब। कौन से असबाब हैं जो सेहत की हालात को कंटिन्यू सेहत की हालत में बरकरार रखते हैं, या कौन से हालात हैं जो बीमारी की हालत को कंटिन्यू बीमारी की हालत में बरकरार रखते हैं। तो हालत दोनों तरह की हो सकते हैं, असबाब मुग़य्यरा भी हो सकते हैं और हिफाजत करने वाले यानी उसी हालत में बरकरार रखने वाले भी हो सकते हैं। असबाब मुग़य्यरा हों या असबाब हाफ़िज़ा हों, इनको इंसानी ज़रूरत और अहमियत के लिहाज से दो किस्मों में बांटा गया है। तो ये कॉन्सेप्ट अगरचे बहुत कोई नया नहीं है, लेकिन ये टर्म चूँकि यूज़ होती है असबाब मुग़य्यरा और असबाब हाफ़िज़ा, तो इस हैसियत से यहाँ इसका बयान कर दिया गया। तो इंसान की ज़रूरत कैसी है, अहमियत की कैसे हैं, किन असबाब की, असबाब मुग़य्यरा की कितनी ज़रूरत है हमें, असबाब हाफ़िज़ा की कितनी ज़रूरत है,
تو انسانی ضرورت اور اہمیت کے لحاظ سے یہ دو قسم کے ہیں، ایک ہیں اسباب ضروریہ اور دوسرے ہیں اسباب غیر ضروریہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے دونوں ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی مثال کے طور پر صحت کے اسباب میں نے بتا دیا کہ دونوں طرح کے ہو سکتے ہیں، مغیرہ بھی ہو سکتے ہیں، حافظہ بھی ہو سکتے ہیں، ایک ہی سبب کا دو نام مختلف حالات کے اعتبار سے رکھا جا سکتا ہے۔ تو پہلے جو کیٹیگری ہے وہ اسباب ضروریہ، یعنی یہ وہ اسباب ہیں جو انسانی حیات کے لیے نہایت ضروری ہیں، انسانی حیات کے لیے نہایت ضروری ہیں۔ تو ایسے اسباب کو ہم کیا کہیں گے؟ ایسے اسباب کو ہم کہیں گے اسباب ضروریہ، اور یہ ٹوٹل 6 ہوتے ہیں، ان کی تعداد 6 ہیں، 6 اسباب ابھی ہم آگے بیان کریں گے۔ پہلے بھی ان کا ایک بریف ڈسکرپشن ہوا ہے اور مزید باتیں آگے آئیں گی۔ تو ان کی تعداد 6 ہونے کی وجہ سے انہیں اسباب ستہ ضروریہ کہتے ہیں۔ ستہ کا مطلب ہوتا ہے 6۔ اسباب ستہ ضروریہ کہتے ہیں کہ وہ اسباب جو بدن کے لیے نہایت ضروری ہیں، جو انسانی حیات کے لیے نہایت ضروری ہیں، اور وہ 6 ہوتے ہیں، وہ اسباب ستہ ضروریہ کہلاتے ہیں۔ دوسرے اسباب ہیں جو انسانی حیات کے لیے ضروری نہیں ہیں، انسانی حیات کے لیے یہ بہت ضروری نہیں ہے کہ ان کے بغیر انسانی حیات ہی باقی نہ رہے یا قائم نہ رہے، البتہ ان کا بھی اثر ہوتا ہے، اور یہ بھی چونکہ اسباب کے طور پر ہیں اس لیے ان کی بھی اقسام کی گئی ہیں۔ یہ 2 طرح کی ہو سکتے ہیں، غیر مضادہ اور مضادہ۔ تو غیر مضادہ کیا ہیں؟ وہ اسباب ہیں جو طبیعت کے مخالف نہیں ہوتے اور نقصان دہ نہیں ہوتے۔ اسباب غیر مضادہ وہ ہیں جو طبیعت کے مخالف اور نقصان دہ نہیں ہوتے۔ نقصان دہ اسی وقت ہوں گے جب طبیعت کے مخالف ہوں گے، اور طبیعت کے مخالف نہیں ہیں تو نقصان دہ بھی نہیں ہے۔ تو غیر مضادہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ طبیعت کے ضد سے لفظ بنائیں، ہے نا، مضاد ضد سے بنائیں، اس کے معنی ہوتے ہیں مخالف۔ تو یہ غیر مضاد نہیں ہیں، مضاد نہیں ہیں، اس کا مطلب غیر مخالف ہیں، طبیعت کے مخالف نہیں ہیں۔ تو یہ اسباب غیر مضادہ سے مراد وہ اسباب ہیں جو طبیعت کے مخالف نہیں اور نقصان دہ نہیں ہوتے ہیں۔ اس کی بھی مثالیں آگے آئیں گی۔ اسباب مضادہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ اسباب ہیں جو طبیعت کے مخالف ہوتے ہیں اور نقصان دہ ہوتے ہیں۔ مضاد مطلب سبب ضد یا طبیعت کے ضد اسباب ہیں، طبیعت کے مخالف اسباب ہیں۔ تو اسباب غیر ضروریہ کی مثالیں دونوں کی، غیر مضادہ کی ہوں یا مضادہ کی ہوں، دونوں ہی ہم آگے دیکھتے ہیں۔ So we have studied the asbab in terms of مخلفہ and غیر مخلفہ also. This is another type of classification where asbab are explained in terms of their need to the human body. So how much they are needed, if they are much needed then ضروری، and if they are not needed then they are غیر ضروری according to human need and importance. This is very important point of classification. So asbab are divided into 2 types. Here a term is used asbab mughayyira and asbab hafiza. What are those asbab mughayyira and what are asbab hafiza? Mughayyira is the term for taghayyur. Taghayyur means any kind of change. So those asbab which are causing change in the body state, either changing the body from health to disease or
from disease to health. So, health to disease are causes of disease, and if they are causing from disease to health, they are actually the treatment causes, the causes which are responsible for the treatment of the disease. So, because of inducing a change in the body state, they are called as asbab mughayyira, asbab mughayyira. And some asbab are called as asbab hafiza, which are actually hafiz, word hafiz is from related to the term hifazat or hifz. Hifz means to the protect. Hafiz is the person or the cause which is protecting anything. So, asbab hafiza, which is the causes which are protecting or maintaining any body state, not allowing any change. So, asbab hafiza are maybe for disease, maybe for health, based on the condition. If they are continuing and maintaining health condition, they are asbab hafiza for sehat. If they are continuing the disease state, they are asbab hafiza for disease. So, this is another concept. It is not a newer concept. It is already explained when we defined the sabab. Sabab is a factor which is responsible for inducing any new state or which is responsible for maintaining the same state. So, accordingly, these two terms are used for explanation of asbab. So, that is why I mentioned these two important terminologies here. So, accordingly, the asbab are classified according to human need and importance into two. The one is asbab-e-daruriyya, first classification. First class is asbab-e-daruriyya. These are very essential for human life and to continue the human life, to protect the human life. These are very essential. We will explain one by one all these asbab-e-daruriyya. So, due to their 6 numbers, they are called as sitta daruriyya. They are 6 in numbers. The term 6 in Arabic, sitta means 6. So, because of their number 6, they are 6 in numbers, they are called asbab sitta daruriyya. Then there is another classification, another group of asbab in this classification, which are called as asbab-e-gair daruriyya. What are asbab-e-gair daruriyya? These are factors, causes which are not essential for human life. These are again two. These are of two types. First is asbab gair muwadda and the other is asbab muwadda. So, asbab muwadda and gair muwadda, what are those? The term muwad is derived from with. With means opposite. So, these are opposite to the tabiyat, the innate power of body, which protect the body from disease and fights the disease, and the other cause is asbab muwadda. So, those who are not zid, they are called as gair muwadda. They are not against the tabiyat, so they are harmless. But if these are muwadda, these are against and they are opposite to the tabiyat, they are
harmful because they disturb the functions of tabiat. So in this way asbab ضروریہ and غیر ضروریہ are classified.